سو اسپرچویلٹی از دیٹ کنیکشن کہ جو کہ آپ کو ایک ہائر پاور سے جوڑتا ہے, جو کہ آپ کو یہ ریئلائز کراتا ہے کہ اس دنیا اور اس دنیاوی چیزیں اور اس سے باہر بھی کچھ ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں ہم انسان اپنی اوقات بھول چکے ہیں, ہمارا معاشرہ اپنی اوقات بھول چکا ہے. ہیومن بینگز آر لٹرلی نتھنگ. میرے لٹرلی آدھا گھنٹہ کبھی کبھی میرے سیشنز میں آئی جسٹ ہیو ٹو ٹیل پیپل کہ پلیز آپ جادو ٹونا جو ہے نا اپنے دماغ سے نکالیں. آپ کا اللہ پہ ایمان ہے, نہیں وہ تو ہے لیکن جادو تو ہے نا. نہیں, جادو اللہ سے بڑا نہیں ہے, اللہ بڑا ہے. السلام علیکم خواتین و حضرات. کافی سارے پوڈ کاسٹ میں نے کیے ہیں اسپریچوالٹی کے حوالے سے, اور یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. آج ہم لوگ بہت سارے نئے ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے. میں اسپریچوالٹی پہ بہت زیادہ بلیو کرتا ہوں. میرا ماننا یہی ہے کہ ابھی میری عمر 33 سال ہے, آدھی زندگی ہم نے گزار لی ہے, اور یہ لائف جو ہے یہ پرماننٹ نہیں ہے, لیکن ہماری سول پرماننٹ ہے. یہ باڈی پیکیجنگ ہے, یہ پرماننٹ نہیں ہے. تو اس کو ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے دوسری دنیا میں, جس کا ہمارے دین نے ہمیں صحیح طرح سے بتایا ہوا ہے, پورا کا پورا ایک پروسیس سمجھایا ہوا ہے. تو سچائی یہ ہے کہ وی آل آر فارم آف انرجیز. ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ ہم ساری انسانیت جو ہے وہ انرجی کی فارم ہے, اور اسی طرح سے انسانوں کے علاوہ بھی بہت ساری مخلوق ہوتی ہیں جو کہ انرجی کی فارم ہوتی ہیں. اور لیکن ہم اس بارے میں اتنی زیادہ بات نہیں کریں. ہم جن, بھوت, پریت, چڑیلیں, پچھل پیری, اس طرح کی ٹاپکس پہ ڈسکس نہیں کریں گے. ہم بات کریں گے اسپریچوالٹی کے حوالے سے, اپنے حوالے سے اپنی انرجی کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے, اور کتنا بہتر طریقے سے ایکسپلور کیا جا سکتا ہے. آپ کے اندر جتنا پوٹینشیل ہے آپ کی انرجی کا, اس کو کس طرح سے کھولا جا سکتا ہے, اور اس کو کس طرح سے اپنی بہتری کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ایک انرجی ہیلر, بہت ہی زیادہ گفٹڈ ہیں, کلیئر وائنٹ ہیں. ان کا نام ہے علیزہ رحمان صاحبہ, اور اس گفتگو کا ہم آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم علیزہ, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ بہترین, تھینک یو ویری مچ آپ یہاں پر آئیں. تھینک یو فار ہیونگ می. بہت بہت شکریہ, کیونکہ یہ ٹاپک جو ہے میرے دل کے بہت زیادہ قریب ہے. پچھلے ایٹ لیسٹ 2 سالوں سے میں بہت زیادہ ایکسپلور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور آئی تھنک وہ والی بات ہے نا کہ جو 30s والی ایج ہوتی ہے نا, یہ بہت زیادہ عجیب ہوتی ہے. اس کے اندر آپ کے پاس آپ کی ہیلتھ کی بھی آپ ماشاء اللہ سے پیک پر ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں آپ کچھ کما رہے ہوتے ہیں, تو آپ کے پاس پیسوں کی بھی اتنی زیادہ قلت نہیں ہوتی جو آپ کی ٹین ایج ایئرس میں ہوتی ہے. پھر یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹائم بھی مینیج کرنے کے لیے نکل آتا ہے. ایک پوائنٹ ہوتا ہے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, لیکن یہاں پر آپ ٹائم بھی نکال سکتے ہیں. تو پھر آپ تھنکنگ زون میں ہی بہت زیادہ چلے جاتے ہیں, کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ عمر کے ساتھ آپ میچور ہوتے ہیں. تو میرا ماننا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ پارٹ پلے کرتا ہے. اور جو 33 ایج ہے اس وقت میری, وہ جیزس ایئر کہلاتا ہے. تو اس میں جو ہے وہ کہتے یہی ہیں کہ انسان میچور ہوتا ہے بہت زیادہ. اور پھر کیونکہ مختلف پرابلمز بھی آتی ہیں نا, ریالٹی لائف کی دکھنا شروع ہو جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد یہ سوچ میں پڑ گیا میں کہ یار واٹ از دس, ہم ہیں کون, اور اگر ہم انرجی ہیں تو وہ کس طرح سے اس کو ہم ایکسپلور کر سکتے ہیں. تو میرا تو بڑا زیادہ انٹرسٹ ہے اس پوڈ کاسٹ میں, اس پوری کانورزیشن کے اندر. تو میں ذرا آپ سے شروعات کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیں کہ اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ آپ نے یہ جو آپ گفٹڈ ہیں, یہ جو آپ انرجی ہیلر ہیں, تو یہ آپ کو کب پتہ چلا, کب ریئلائزیشن ہوئی کہ یار یو ہیو سم تھنگ, یو ہیو سم ایکسٹراڈنری. اوکے, سو بچپن میں مجھے ہوتا تھا کہ مائی ڈریمز وڈ کم ٹرو. کوئی بات منہ سے نکلی, کچھ عرصے بعد وہ پوری ہو گئی. لیکن ظاہر ہے جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں آپ کا دماغ نہیں جاتا ان چیزوں کی طرف, اینڈ یو آر مور آبویسلی یو آر اے چائلڈ, آپ کی اپنی ایک دنیا چل رہی ہے, آپ اس میں بزی ہیں. بٹ آئی تھنک ایونچولی یہ چیزیں زیادہ مجھے پچھلے آئی وڈ سے 10 سال میں مجھے زیادہ فیل ہوا کہ ایک پرپز لگتا تھا کہ یار لائف کا کچھ پرپز ہے, سم کائنڈ آف فلفلمنٹ دیٹ آئی فیلٹ واز ناٹ دیر ان مائی لائف. دنیا نہیں اچھی لگ رہی, وہ چیزیں جو آپ کو شاید مچ لیٹر ان لائف فیل ہونی چاہیے نا, وہ بہت ارلی آن مجھے فیل ہونے لگی کہ یار لائف کا پرپز کیا ہے, انسانی ایموشنز ہیں تو وہ کیوں ہیں, دنیا سے لگاؤ ہے تو کیوں ہے,
all of that. And alongside फिर यही होने लगा कि चीज़ें पता चल रही हैं. I would look at people, देख के पता लग रहा होता था किसकी लाइफ में क्या चल रहा है. अच्छा. I used to get visions, I used to hear things. तो फिर उस पर काफ़ी रिसर्च की. मैंने कहा बिकॉज एक टाइम आता है कि आप क्वेश्चन करने लगते हो कि यार ये जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं ये क्यों हो रही हैं. इन ऑल ऑनेस्टी मैं कोई बहुत नमाजी परहेजगार नहीं थी, बट आई थिंक एक चीज़ जो वेरी कॉन्शियसली आई न्यू इन लाइफ वो ये थी कि अपनी ज़ात से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना या तकलीफ़ नहीं देनी है. तो वो बस एक बहुत था. एंड ऑलवेज ट्राइंग टू हैव दैट कनेक्शन विद अल्लाह ताला. बस ये दो चीज़ें तवक्कुल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आई थिंक. वो कनेक्शन ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ही वही है. या सो बस कॉन्शियसली बहुत ज़्यादा था कि बस ईमान अपना स्ट्रॉन्ग करना है, तवक्कुल स्ट्रॉन्ग करना है. सो बस उसके साथ ये चीज़ें बढ़ती चली गई एंड विद टाइम मैं एक्सप्लोर करती गई कि अच्छा क्या क्या कर सकती हूँ. सो ओके, मुझे बताएं कि क्लेयरवॉइंट क्या होता है. कि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होता है यार ये क्लेयरवॉइंट क्या होता है. क्लेयरवॉइंट वो लोग होते हैं जो अपनी सेंसरी एबिलिटीज़ से आगे चीज़ें महसूस कर सकते हैं. विच मीन्स कि वी कैन टैप इनटू थिंग्स दैट आर नॉट एग्जिस्टिंग इन दिस रूम पर से. कि फॉर एग्जांपल आपका पास्ट प्रेजेंट हो गया, वी कैन लुक इनटू दैट. हमें यहाँ बैठे फील हो जाएगा कि आपसे एसोसिएटेड जो लोग हैं वो किस तरह के हैं, क्या हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है. आई कैन ऑल्सो डू एस्ट्रल प्रोजेक्शन विच इज़ आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस. दैट वे ऑल्सो आई एम गिफ्टेड. मैंने उसमें ट्रेनिंग ली है. मुझे बताएं कि होता क्या है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के बारे में. मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, सुना भी बहुत ज़्यादा है मैंने. आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस ये है कि मैं यहाँ बैठी हुई हूँ इन अ 3D वर्ल्ड. And this is my human body that I'm going to use as a vessel. And मेरी रूह जो है it's going to travel to wherever I want it to because energetically मेरी रूह is associated with my body. But then I have been gifted in a manner कि जहाँ पे रूह can travel to either outer space or somewhere globally, or it could be even out of this room. तो एक्सपीरियंस क्या होता है. लाइक डू यू फील कि यू आर आउटसाइड द रूम, कि बॉडी यहीं पर ही है लेकिन जब रूह निकल रही है. ये मैंने सुना. मुझे और लोगों का नहीं पता कि क्या एक्सपीरियंस. मैं अपने उससे बता सकती हूँ कि मुझे क्या लगता है कि सो फॉर एस्ट्रल मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं आंखें बंद ही करूँ, मैं खुली आंखों से भी कर सकती हूँ. इट्स लाइक मी वॉचिंग अ TV. ओके. So I would get the entire image in front of me. आंखें खोल के भी आपके सामने इमेज आ जाती है. आई थॉट आंखें बंद करके इमेज आती है. नहीं, ज़रूरी नहीं है. In my case, it's not important. So. Damn. So. That's not normal. That's good. That's very. Not normal क्या होता है भाई? मतलब मैं नहीं कर सकता. Yeah. So. I've seen this in movies. Yeah, I've also seen this in movies. So and I can reality relate. as well. हाँ, you can relate much more than me, 100%. So yeah, I can relate. But yeah. अच्छा, इससे कोई फ़ायदा क्या होता है? अच्छा, मुझे एक चीज़ जो लगती है वो, और जो मैंने टाइम के साथ सीखी है, एबिलिटीज़ होना कोई बड़ी बात नहीं है. अच्छा. मुझे नहीं लगता बड़ी बात नहीं है. Why do you think anybody who's got abilities वो कोई अलग से कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं है? या आई मीन पीपल, आई हर्ड दिस अ लॉट कि पीपल लाइक टू से शी इज़ अ सुपर ह्यूमन, कैरेक्टरिस्टिक्स बड़े वो वाले हैं. बट मुझे इसलिए ये नहीं लगती कोई इतनी बड़ी चीज़ बिकॉज इट कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसमें ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, स्पेशली इफ़ यू आर समबडी हु इज़ गॉड फेयरिंग. आपको अल्लाह को अपना मुंह दिखाना है बाद में कि आपने किया क्या इन गिफ्ट्स के साथ. एंड सो विच इज़ वाई आई फील कि अगर आपके पास ये हैं चीज़ें तो आप इनको यूज़ कैसे करते हैं. सबसे पहले तो दैट इज़ अ बिग ओनस ऑन यू. कि आप फॉर एग्जांपल अब एस्ट्रल अगर है तो मैं सिर्फ इस पर्पस के लिए इसको यूज़ करती हूँ कि लोगों की चीज़ें गुम जाती हैं, लोगों को मिल नहीं रही हैं, तो देन आई हेल्प देम फाइंड आउट दोज थिंग्स. And in 95% cases I've been successful.
एंड द अदर 5% में या तो मुझे फील होता है कि मुझे इजाज़त नहीं है बिकॉज प्रॉबेबली उनके नसीब की वो चीज़ नहीं रही है, या ये कि मुझे बिल्कुल ही नहीं नज़र आता कुछ भी, मुझे पता ही नहीं चलता बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मैं हूँ इंसान ही, एंड अल्लाह ने कहीं ना कहीं मेरी भी लिमिट्स रखी हुई हैं. सो आई एम वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट कि अगर मुझे नहीं कुछ पता चलता तो मैं कहती हूँ कि मुझे नहीं पता चल रहा. Why show off about it? How can I have this kind of ability? करते हैं लोग प्रैक्टिस. अच्छा, इसकी प्रैक्टिस होती है? लोग ट्रेनिंग के साथ भी ये चीज़ें एक्वायर कर सकते हैं. मेडिटेशन होती है इसके लिए. आई थिंक मेडिटेशन का थोड़ा सा समझाएंगे. मेडिटेशन का आपका एक्सपीरियंस कैसा है खुद का? मैंने तो आई एम वेरी लेजी एट ऑल ऑफ दिस. सच्ची बात है, मुझे तो कुदरती तौर पे बस अल्लाह ने चीज़ें दी नहीं हैं. लेकिन अब जाके मैंने थोड़ी बहुत मेडिटेशन शुरू किया. आई थिंक मेडिटेशन का रोल इसमें ये होता है कि यू हैव टू स्टे ग्राउंडेड. यू हैव टू बेसिकली कनेक्ट योर सेल्फ टू रियलिटी बाय डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइजेस. वन ऑफ देम बीइंग मेडिटेशन, कि जहाँ पे आपको अपनी माइंडफुलनेस पे फोकस करना है. क्योंकि हमारे काम में बहुत ज़्यादा एनर्जी का काम है, फ्रीक्वेंसी का काम है, बहुत ज़्यादा दूसरी डायमेंशंस का काम है. सो जब आप दूसरी डायमेंशंस में बहुत ज़्यादा टैप इन कर रहे होते हैं ना, या आप बहुत आउटर, अब जैसे मैं आउटर स्पेस बहुत देखती रहती हूँ. सो जब आप बहुत ज़्यादा एक उस रियल्म में रह रहे हैं और आप इस रियल्म में रह रहे हैं, एंड यू आर लाइक दैट बीच का बंदा हु इज़ बिटवीन द टू वर्ल्ड्स. तो आई थिंक उस सिनेरियो में फिर आपको ज़रूरी हो जाती है मेडिटेशन, सो यू कैन कनेक्ट विद द 3D वर्ल्ड बिकॉज यूर अ ह्यूमन बॉडी. What is this 3D वर्ल्ड? ये थर्ड डायमेंशन जो है थोड़ा सा समझाएं. थर्ड डायमेंशन आपकी ये दुनिया है जिसमें हम रह रहे हैं. दिस डेस्क, दिस माइक, you sitting over here, me being here. This is the 3D world that we're in. इससे जब आप हटना शुरू करते हैं, जिसको आप पर्दा आपका जब हटना शुरू होता है आँख का, तो then you नज़र खुलना जिसको कहते हैं, जिसको नज़र खुलना आप कहते हैं, that is when you start entering 4D and 5D. I've reached up to the level of 6D dimension. 6D is 4D और 5D में क्या डिफरेंस है? So anybody who has tapped into 4D, उन्होंने ये जिन्नात, ये और इस तरह की एंटिटीज़ अगर कोई देखता है तो दैट इज़ योर 4D. 5D आपका आ जाता है जहाँ पे आपके प्रेमोनिशंस, विजन्स, anything that is not from premonitions क्या होते हैं? जो सिक्स सेंस जैसे मेरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड आई गेट विजन्स. एंड आपने वो देखी है ना मूवी जिसकी अभी आप फाइनल डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन बहुत ही खतरनाक फिल्म. सो आई कैन वेरी मच रिलेट टू इट बिकॉज सिक्स सेंस बहुत शार्प है, इंट्यूटिव नॉलेज बहुत ज़्यादा तेज होती है. देयर इज अ लॉट ऑफ एक्यूरेसी इन इट. वेरी नाइस. सो दैट इज 5D. सो 5D इज़ बेसिकली जब आप आगे होने वाले वक्त की चीज़ें कुदरती तौर पे जितनी अल्लाह की तरफ से इजाज़त हो आपको दिख जाएं. आई थिंक ऑब्वियसली उसमें लिमिट होती है, जितना अल्लाह आपको इजाज़त दें. सी अगेन एबिलिटी होना ठीक है, कुछ लोग एक्वायर करते हैं. अगर आप गिफ्टेड हैं, फॉर पीपल लाइक मी, मुझे ये लगता है ज़ाहिर है जितनी मुझे अल्लाह की इजाज़त है मुझे उतना ही दिखता है. उससे ज़्यादा मैं कोशिश भी नहीं करती हूँ. बिकॉज वाई गेट इनटू समथिंग जिसमें अल्लाह ने आपको नहीं पर्दा रखा हुआ है कहीं ना कहीं. सो आई डोंट डू दैट. बट 5D बेसिकली वर्ल्ड आपकी वहाँ शुरू हो जाती है कि जहाँ पे आई कैन टैप इनटू पीपल्स एनर्जीज, आने वाले वक्त की चीज़ें. एंड आई नो ये बड़ा एक सेंसिटिव टॉपिक है कि क्योंकि यू नो हाउ पीपल से कि फ्यूचर के बारे में तो लोगों को नहीं पता होता, लेकिन इस तरह के बहुत लोग हैं दुनिया में जिनको कुदरती तौर पे अल्लाह ताला, एक तरह आप कह लें फोरकास्ट में भी तो आपको पता चलती है ना चीज़ें. वो 100% नहीं होती ना, वही तो बात है कि अगेन 100% क्लेम करना इज़ रॉन्ग. यस, दैट्स व्हाट अगर मैं क्लेम करूँ कि जो मैं कह रही हूँ 100% वैसा ही होगा, A, एंड B अगर मैं क्लेम करूँ कि मेरी जो नॉलेज है वो मेरे अपने पास से है, नहीं, मेरा क्लेम ये नहीं है. मेरा क्लेम 100% ये है कि मुझे जो कुछ भी मिला हुआ है वो अल्लाह ताला ने दिया है, अल्लाह के कुन से मुझे मिला हुआ है, एंड व्हेनेवर अल्लाह विल्स ही कैन टेक इट फ्रॉम मी. सो इट इज़ अल्लाह ताला जो ये लोगों में देते हैं चीज़, एंड इट इज़ ऑल अल्लाह's विल. 100%. सो जहाँ पे आपने किसी और चीज़ को या अपने आप को सुपीरियर नहीं कहा और आप ये बार बार कह रहे हैं कि अल्लाह ने दिया है, वहीं पे आई थिंक इट इज़ इनफ टू से कि आप कुछ भी क्लेम नहीं कर रहे हैं.
एंड सेकेंडली मैं क्लेम नहीं करती कि मैं एक्यूरेट होंगी, but I've made about 70 to 80 predictions till date, and they've all come true. उनमें से थोड़ी सी कुछ बताते हैं मुझे. एक एस्टेरॉइड के बारे में बड़ा पिछले दिनों चला था कि इट्स अबाउट टू हिट अर्थ. सो मैंने उसके चांसेस ऑफ हिटिंग से 2 महीने पहले 3 महीने पहले मैंने कहा था कि द चांसेस ऑफ हिटिंग विल गो अप टू 3.8%. एंड जो परसेंटेज जिससे स्टार्ट हुआ था दैट वाज 2.1. So after almost 2.5 months, the final percentage of hitting it was 3.8%. Oh. Yeah, and मैंने वो attach किया था अपने Instagram पे वो links और जो मैंने कहा था. You're very much interested in space. I'm not interested. I do global level predictions as well. So मैंने एक दो जगह नहीं, actually काफ़ी जगह मैंने earthquakes का बता दिया था, किस दिन कौन सा earthquake आएगा. अच्छा, कहाँ किस महीने में, कहाँ का बताया था आपने? I mentioned about I think this was China का कोई था. मैं इतनी predictions करती हूँ मुझे खुद भी याद नहीं रहता. Okay, so आपने कुछ predictions भी की? जी. और में से कितनी ठीक हुई? सारी? मेरी कोई prediction आज तक गलत नहीं हुई है. I've made about 70 to 80. मेरे अगर Instagram page पे आप देखेंगे I have 4 highlights of predictions. और उसमें जो कि मैंने पिछले साल से शुरू की थी. मैं with date डालती हूँ. मैंने हर prediction with date with details डाली हैं. बहुत अच्छा काम किया आपने. Instagram पे जो highlights में लगाया ना, वो उससे बड़ा सबूत कोई नहीं हो सकता कि Instagram पर highlights में और highlights में clear होती है date. So जैसे अगर मैं आज कोई prediction करती हूँ, मैं उसको with date अपनी story पे डालती हूँ. And then a couple of weeks or months or days later जब वो पूरी होती है तो मैंने जिस date पे predict किया होता है वो, and when it's accurate and when it comes true उसकी date के साथ I put it up on my stories as a proof. So everything is there as a proof on my Instagram. Okay, और दूसरा ये है कि किस तरह की predictions आपने की हैं, 2-3 अगर आपको याद है तो. मैंने साल के शुरू में कहा था कि जो गाज़ा पैलेस्टाइन के साथ हुआ है, Allah Ta'ala is very angry with us and Allah Ta'ala इस साल बहुत calamities लाएंगे लोगों के ऊपर, and Allah will show people what the people of Gaza had to go through. And मैंने जनवरी के महीने में कहा था कि water is about to show its rage. तो उसी हफ्ते 10 दिन में काफ़ी floodings हुई थी. फिर मैंने कहा था कि the earth's crust is about to show its anger. So उसके within the next 2 days or 3 days जापान में बहुत एक 6.7 मैग्नीट्यूड का earthquake आया था. फिर मैंने कुछ अरसे बाद इसी तरह मैंने पोप का लिखा था. पोप if you know you know. मैं ये नहीं लिख सकती थी कि I've seen his death. Oh. So now you saw his death? Yeah. So now a couple of months later he passed away. It's so interesting यार कि पोप का आपने देखा. And then एक मैंने prediction की थी. I mentioned कि I can hear the earth moving and I can feel the speed an earthquake is coming at. और ये कह के मैं तो बड़े मज़े से जाके सो गई थी. 1 घंटे बाद मेरा फ़ोन बज के and I woke up and I said what happened and my inbox was flooded कि within 45 minutes इस्लामाबाद में earthquake आया था. मैं इतनी ज़्यादा करती हूँ predictions and वो इतनी ज़्यादा accurate. और अगर किसी को देखनी है तो Instagram पे आप जाएं अलीज़ा रहमान का, और ये highlights में लिखा हुआ है. सारी जो 70-80 इनकी predictions हैं वो highlights में मौजूद हैं और आपने इनको follow भी करना है 100%. Wow. Yeah. That is so good यार. मैंने I remember मैंने कहा था कि I see fire meeting snow. And that very month एक volcanic eruption हुआ था जो कि पूरा basically leak करके आगे पूरी बर्फ थी उस पे गया था. So it was literally as if the fire met the snow. And जो headlines भी उसकी आई थी अल जज़ीरा पे वो भी इसी तरह की कुछ थी, the fire meets snow or something like that. So what's really interesting about my predictions is कि जो भी मैंने चीज़ें लिखी होती हैं अपनी तरफ से like the title or the caption, usually वो news वालों का भी होता है बाद में. So that's also there. Yeah. Very nice. अच्छा आप मुझे बताएं कि
خود کس طرح سے آپ چاہتی ہیں کہ سوسائٹی جو ہے وہ اسپریچول ہو جائے؟ بیکاز آف کورس آپ نے اپنی لائف اسی حوالے سے گزاری ہے، اینڈ یو اے ویری اسپریچول پرسن ایز ویل، ماشاء اللہ سے گفٹیڈ بھی ہیں. تو آپ دیکھتی ہیں سوسائٹی میں، اسپیشلی پاکستانی ہم سوسائٹی کو دیکھتے ہیں تو ہم لوگ کہتے تو ہیں کہ ہم ریلیجس ہیں یا پھر نماز پڑھتے ہیں، باقی معاملات ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے اسپریچول لیول پہ ہم لوگ بہت زیادہ ویک ہیں. اسپریچولیٹی کو ہم جو ہے وہ پریکٹس بھی نہیں کرتے اور اس کو اتنا زیادہ ایکسپلور کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتے، اور وہی ٹیبو ہے، ارے یہ تو مولوی ہے، ارے جن پکڑنے والا انسان ہے، ارے یہ تو عامل ہیں، اور یہ پاگلوں والی باتیں ہوتی ہیں. تو نارملائز نہیں کیا ہوا اسپریچولیٹی کو، کہنے کا مقصد یہ ہے میرا. ہمارے یہاں نا کانسیپٹ کافی فلاڈ ہے ان اے سینس کہ ہمارے یہاں ریلیجن کو مکس کیا جاتا ہے وتھ اسپریچولیٹی. اینی بڈی ہو اسپریچول ضروری نہیں ہے کہ وہ ریلیجس بھی ہو، اینڈ اینی بڈی ہو از ریلیجس وہ ضروری نہیں ہے کہ اسپریچول بھی ہو. ریلیجن وہ ہے جو آپ کیری آن کر رہے ہیں اپنے باپ دادا سے، اینڈ جس کی نو ہاؤ آپ کو لیٹر ان لائف بڑے ہوتے ہوتے پتہ چلتی ہے کہ مذہب کیا ہے، اینڈ آپ کو کس مذہب سے ایسوسیٹ کیا جا رہا ہے ایز اے ہیومن بینگ. اسپریچولیٹی وہ ہے جو آپ کا ایک سول کنیکشن ہوتا ہے ود دا ہائر پاور. ہم مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ، کسی اور مذہب کے لوگوں میں یا کسی اور ماننے عقیدے کے ماننے والے لوگوں میں ان کے اپنے خدا ہیں. سو اسپریچولیٹی از دیٹ کنیکشن کہ جو کہ آپ کو ایک ہائر پاور سے جوڑتا ہے، جو کہ آپ کو یہ ریئلائز کراتا ہے کہ اس دنیا اور اس دنیاوی چیزیں اور اس سے باہر بھی کچھ ہے. And what is my sense of what's the purpose of me living? What's the purpose of my life? وہ سارے questions جو پھر آپ کی زندگی میں ہوتا ہے نا وہ. So yes, when you say کہ ایک تو ہمارے یہاں ٹیبو بہت ہے، ایک تو ہمارے یہاں رٹے والا مسئلہ بھی بہت ہے نا، کہ ہم لوگوں نے ریلیجن کو بھی اس لحاظ سے ایکسپلور ہی نہیں کرتے کیا کہ ریلیجن خود اتنا زیادہ اسپریچولیٹی کو پریچ کر رہا ہے. ہمارے پاس رومی جیسے لوگ موجود ہیں، اور ہمارے پاس اور بھی بہت ساری ایگزامپلز ہیں مسلم اسکالرس کے اندر ہی جنہوں نے اسپریچولیٹی کے درس دیے اور اسپریچولیٹی کے بارے میں بات کی. لیکن پاکستان میں تو پاکستان ہے، انفارچونیٹلی یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں ہم یہ کہہ سکیں کہ یار یہ اسلام کا ایک بہت اچھا چہرہ ہے. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے انفارچونیٹلی. تو ریلیجن نے جتنی بات کی ہے ہم لوگ اس بارے میں بالکل بھی بات نہیں کرتے اور اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش نہیں کرتے. واٹ ڈو یو تھنک کہ ایز اے سوسائٹی ہمیں کرنا چاہیے؟ سو ایز اے سوسائٹی تو ہم میں پرابلم یہی ہے نا کہ ہم ہر چیز کو ٹیبو سب سے پہلے بناتے ہیں. سیکنڈلی ہمارے اندر ایگو اتنا زیادہ ہے کہ ہم سیکھنا نہیں چاہتے کچھ بھی. فار ایگزامپل اگر میں اس وقت بیٹھی ہوئی ہوں، مجھے کبھی بھی یہ بولنے میں قباحت نہیں ہوتی کسی کو بھی کہ مجھے کچھ نہیں آتا. آئی ایم ویری مچ ریسیپٹیو ٹوورڈز لرننگ نیو تھنگس. اٹ از اوکے. ہر چیز عزت کا معاملہ نہیں ہوتی ہے. ہمارے ہر چیز عزت کا معاملہ ہے ہمارے معاشرے میں، کہ اگر میرا ایک عقیدہ ہے تو آپ کو ہر حال میں ماننا پڑے گا کیونکہ میری ایگو ایسوسیٹیڈ ہے اس کے ساتھ. اگر میرا ایک اسکول آف تھاٹ ہے یا میرا ایک اوپینین ہے تو وہ بھی میں چاہوں گی کہ آپ ڈس ایگری بھی نہ کریں، اور کریں تو لمٹس میں رہ کے کریں، کیونکہ اگین ایگو کہ جی جو میں نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے. ہاؤ ڈیئر یو ٹیل می سم تھنگ ایلس، ہاؤ ڈیئر یو کویسچن اٹ. کیونکہ ہر چیز وہی ہے کہ جی آئی ایم سپیریئر، نو بڈی از سپیریئر. میں ہمیشہ کہتی ہوں ہم انسان اپنی اوقات بھول چکے ہیں، ہمارا معاشرہ اپنی اوقات بھول چکا ہے. ہیومن بینگز آر لٹرلی نتھنگ. ہم لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ ورلڈلی چیزیں جن میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہم کیوں نہیں اسپریچول ہو پاتے؟ جیلسی ہمارے اندر ہے، بےایمانی ہمارے اندر ہے، 2 نمبر کام کرنا ہماری سوسائٹی کا ایک بہت انٹیگرل پارٹ ہے. جھوٹ ہمارے اندر بہت زیادہ ہے، لوگوں کو ڈاچ کرنا ہم میں بہت ہے. آل آف دیز تھنگز. ایگو سب سے زیادہ، اور ایگو تو سب میں ہے. ایگو چھوٹے سے بڑے انسان پہلے ضروری ہے ٹو گیٹ ریڈ آف آل. اینڈ مور اوور ہمیں بھکاری سے لے کے ملک کا حکمران، بھکاریوں میں کتنی ہوتی ہے ایگو، آپ نے دیکھا. اینڈ دی لو فار مٹیریلسٹک تھنگز. اوہ یس، ہمیں دنیاوی چیزوں سے بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہے. کہ آپ دیکھیں ذرا سی کسی کی گاڑی لگ جائے گی تو فوراً وہ سڑک پہ اتریں گے لڑنے کے لیے. وائی؟ بیکاز دنیاوی چیز سے لگاؤ ہے آپ کو، میرا نقصان ہو گیا. ہم یہ نہیں سوچتے کہ آل نقصان کمز فرام اللہ. ہم یہ نہیں سوچتے آل فائدہ کمز فرام اللہ. ایک چیز اگر میرے نصیب کی ہے وہ مجھے جیسے بھی کر کے ملے گی. وی ڈونٹ گیٹ ان ٹو دیز تھنگس. ہم کہتے ہیں اگر آپ کو
دانیال میری ذات سے آج کوئی فائدہ ہوا ہے تو آئی ووڈ لائک ٹو ٹیک دا کریڈٹ فار اٹ. میں چاہوں گی آپ اکنالج کریں, آپ اپریشیٹ کریں. میں کبھی بھی شاید میں بہت ظرف ہوگا میرے اندر کہ میں کہوں کہ دانیال یہ جو آپ کو فائدہ ہوا ہے اس میں میرا کمال نہیں ہے, آئی واز دا ذریعہ, اللہ نے آپ کے لیے کروایا ہے. ویری گڈ پوائنٹ. اللہ ڈیڈ اٹ فار یو بیکاز اللہ نے آپ کے لیے یہ وقت لکھا تھا اور اللہ نے آپ کے لیے کروانا تھا تو اللہ نے میرے سے کروا دیا. سو یو ڈونٹ ہیو ٹو تھینک می فار اٹ, یو نو یو شوڈ گو اینڈ تھینک اللہ فار اٹ. نہیں, ہم میں سے کون لوگ یہ بات کرتے ہیں, ہم کہیں گے نہیں اس نے مجھے نہیں اپریشیٹ کیا, میں نے اس کے لیے کام کیا. ہم میں سے کسی کی اتنی حیثیت یا اوقات نہیں ہے کہ ہم کسی کے لیے کچھ بھی کر سکیں. لوگ یہ چیز نہیں سمجھنے کو تیار ہوتے. یہ تو ہے. تو آپ چاہتی ہیں کہ اس طرح سے ہو, سوسائٹی جو ہے وہ اس طرح سے چلے. آئی تھنک جہاں تک انرجی کی بات ہے اور اس اسپریچولیٹی کی بات ہے, مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے ہر ایک فیلڈ ہوتی ہے نا, جس طرح سے ہر چیز کو سمجھنا پڑتا ہے آپ کو, چاہے کچھ بھی ہو, چھوٹی سے چھوٹی چیز, بڑی سے بڑی چیز, تو یہ بھی ایک ایسی فیلڈ ہے, ایسے معاملات ہیں جس کے بارے میں آپ کو پڑھنا پڑے گا. عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ عام لوگوں کو پڑھنا پڑے گا کہ ہوتا کیا ہے انرجی, ہوتی کیا ہے انرجی, اور کس طرح سے آپ اپنی انرجی کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, اور آپ کے لیے کیا چیزیں فائدے مند ہیں, کیا چیزیں نقصان دہ ہیں, اور کس طرح سے آپ کو اسپریچولیٹی کے اندر بہتر سے بہتر ہونا پڑے گا, اور کس طرح سے ایکسپلور کرنا پڑے گا اس کو. بیکاز مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا اپنا ایک ذاتی ایکسپیرینس ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب سے میں اسپریچولیٹی کی طرف گیا ہوں نا, تو میری جو انزائٹی اور ٹینشن اور فیوچر کو لے کے پرابلمس اور بہت زیادہ اوور تھنکنگ کے معاملات سلو کم ہونا شروع ہو گئے ہیں. اسپیشلی اوور تھنکنگ, کیونکہ اوور تھنکنگ تو ایک ایسی باولی بھینس ہوتی ہے جو کہ کہیں بھی ٹکرے مار رہا ہوتا ہے انسان, اور زیادہ تر نیگیٹو ہی ہوتا ہے. اوور تھنکنگ ہم پازیٹیو تو ہوتی نہیں, میجورٹی میں اٹس نیگیٹو. سو دا پوائنٹ از, ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے کہ یور برین بیکمز یور بگیسٹ اینیمی, اور یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. ہم لوگ اس بارے میں بات نہیں کرتے, لیکن بہت ہی سارے لوگوں کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں کہ ان کا دماغ ان کے کنٹرول میں نہیں رہتا, اور پھر آپ کی نیند خراب ہوتی ہے, آپ کی باڈی خراب ہوتی ہے, آپ فزیکلی, مینٹلی, ہر طرح سے اینڈ اسپریچولی ہر طرح سے نقصان میں جاتے ہیں. اچھا, مجھے نا اس میں یہ دو چیزیں بڑی ایک مجھے لگتا ہے انٹیگرل رول پلے کرتی ہیں. ایک تو اگین نماز سے ہم لوگ بہت دور ہیں, اور ہمارا جو میں ابھی آپ کو شروع کرنے سے پہلے بھی کہی تھی پوڈ کاسٹ سے, کہ ایک جو ہمارا عقیدہ ہے نا کہ اگر کچھ زندگی میں مسئلہ ہے تو یا کوئی وظیفے ہم پہ کر رہا ہے, یا ہم پہ پڑھائیاں ہو رہی ہیں, یا ہم پہ جادو ہوا ہے. یہ اتنا زیادہ ایک ہم سب کے اندر کانسیپٹ وہ انگریوڈ ہے کہ ہم اس سے نکلنا نہیں چاہتے. نماز سے ہم دور ہیں, قرآن شریف سے ہم دور ہیں. سیکنڈلی, اگر ہم مینٹل ہیلتھ پہ بھی آ جائیں نا, ویئر یو سے اوور تھنکنگ, ہمارے یہاں فیملی کمیونیکیشنس کو نا زیادہ موٹیویٹ نہیں کرتے. ہمارے یہاں اوپنلی ڈسکشنز نہیں ہوتے ٹاپکس کے اوپر جن کے اوپر ہونا چاہیے. either people are trying to avoid it, یا یہ بہت ہوتا ہے جی لحاظ, مروت, شرم فیملی ممبرز میں نہیں ہونی چاہیے. فیملی ممبرز شوڈ بی the spaces, the safe spaces کہ جن میں آپ جا کے ہر بات کر سکیں. بیکاز اگر گھر آپ کو نہیں سکھائے گا تو پھر باہر سکھائیں گے لوگ, اینڈ جو سوسائٹی سکھاتی ہے وہ پھر یہ سب کچھ ہے. اینڈ اگین تھیراپی, اب تو خیر پھر بھی شکر ہے تھیراپی کا کانسیپٹ بہت زیادہ وہ ہو گیا ہے, بٹ میجورٹی تھیراپی کے لیے وہ لوگ آتے ہیں جو افیکٹڈ ہوتے ہیں. پیشنٹس, میں کہتی ہوں جو خود پیشنٹ ہے نا, وہ تھیراپی کے لیے نہیں آتے. آپ کے پاس کتنے سارے لوگ آتے ہیں جو کہ ڈائریکٹ بولتے ہیں کہ یار مجھے جادو ہے؟ بہت 50%. اینڈ میں چڑ جاتی ہوں. آپ نے اسٹارٹ میں بڑی اچھی بات کی کہ آپ کی لائف نارمل چل رہی ہے تو آپ خوش ہیں, اور جیسے ہی کچھ لائف میں ہلکی سی سیڈنس آئی, ہلکا سا پرابلم آیا, یار مجھ پہ جادو ہوا. بیکاز اللہ پہ توکل نہیں ہے, رائٹ؟ وائی ڈونٹ یو انڈرسٹینڈ کہ ہاں لائف میں ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں, ڈیفیکلٹیز ناٹ جادو. یا سو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نا حضرت آدم علیہ السلام کو یہ دنیا ایز اے سزا دی تھی. سو ٹو ایکسپیکٹ پرفیکشن فرام دس دنیا از ویری رانگ. آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر آپ کی اف تھنگز آر ناٹ ورکنگ آؤٹ فار یو, اگر آپ کی لائف میں کوئی پرابلمز ہیں, کوئی ہنڈرنسز ہیں, کچھ ہیں, سب سے پہلے وہ اللہ نے آپ کے لیے ویسے لکھا ہے. اٹ از اللہز ول کہ آپ کی زندگی ویسے گزرے.
and nobody's life is all, you know, perfect and beautiful. یہ چیزیں آنی ہیں, آزمائشیں آنی ہیں, تو ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اچھا اس میں اللہ کی مصلحت ہے یا اللہ کی بہتری ہے. ہر شخص کا ایک ہی وہ ہوتا ہے, جادو تو نہیں ہے, میرے بھی کسی نے کچھ کروایا ہوا تو نہیں ہے, پوزیس تو نہیں ہوں میں. سو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی چیز کہ لائک وائی. مجھے میرے لٹرلی آدھا گھنٹہ کبھی کبھی میرے سیشنز میں آئی جسٹ ہیو ٹو ٹیل پیپل کہ پلیز آپ جادو ٹونا جو ہے نا اپنے دماغ سے نکالیں, کچھ بھی نہیں ہے. آپ جنات اپنے دماغ سے نکالیں, کچھ بھی نہیں ہے. ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ, کم ہوتے ہیں, اتنے لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں. اٹس ویری لٹل ان نمبر, اتنا زیادہ نہیں ہوتا, کیونکہ یہ چیزیں تو ویسے ہی عام طور پہ پھر رہی ہیں آپ کے ارد گرد. اللہ تعالیٰ نے یہاں بیٹھے ہوئے اتنے سارے جن رائٹ سائڈ پہ, اور یہاں ان کے بچے دکھ رہے ہیں مجھے بیٹھے ہوئے. مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے, مجھے تو نہیں دکھ رہے, مجھے تو دکھتے ہیں الحمدللہ, لیکن مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے, مجھے تو کوئی ڈر نہیں ہے. تو ہاں, السلام علیکم, کیا حال ہے, کیسے ہیں. تو یہ والی جو بات ہے نا کہ ہم نے اپنا فیلئر کا بلیم ہی نہیں لینا, اپنی زندگی کے مسئلوں کا بلیم نہیں لینا, اور آٹومیٹکلی جو پاکستانی ہماری سوچ ہے نا وہ یہ ہے کہ اپنا کبھی بھی نا غلطی کا بلیم خود نہیں لینا ہے, دوسرے پہ ڈالنا ہے. تو یہاں پر جنات پہ ڈال دیا, یہاں پر جادو کرنے والے پہ ڈال دیا کہ جادو کسی نے کیا, اس نے جن بھیجے ہیں مجھ پہ نا تاکہ میری زندگی کے مسئلے ہو. بیچارے اتنے شریف ہوتے ہیں سارے کے سارے, یہ کیوں کریں گے آپ کے لیے ساتھ پرابلم. ہاں کچھ ہوتے ہیں شاطر, کچھ ہوتے ہیں کافی زیادہ شیطان, اور وہ آئی وڈ سے 5% 10% لوگوں کے ساتھ ہوتا ہوگا. 100 میں سے جو لوگ 100 لوگ جو بول رہے ہیں ان میں سے 10 انسانوں کے ساتھ اس طرح کے ریئل میں ایشوز ہوں گے بس. باقی جو ہے وہ جھوٹ ہے, خرافات ہے اور دماغی. اینڈ ایک چیز جو وہ یہ دماغ کا فطور ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی انسانوں کو کہا ہے کہ بھائی یو آر دا اسٹرانگسٹ آف اینٹیز. تو جب آپ کو اللہ نے یہ چیز بتا دی ہے تو پھر اس میں دو رائے ہونی ہی نہیں چاہیے. اسی وجہ سے میں اس طرح کا جنات والا مذاق کر رہا ہوں, اسی بیسس کی وجہ سے, کیونکہ آئی جینوئنلی تھنک مائی سیلف کہ مجھے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. مجھے کوئی چڑیل, اسپیشلی پچھل پیری, سر کٹا, ویمپائر, اس طرح کے معاملات مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں. کوئی جن آ کر مجھ پر چڑھ نہیں سکتا, کوئی جو ہے مجھے چڑیل اور جنی آ گئی نا, اٹس ناٹ گنا ڈو اینی تھنگ ٹو می. اور مجھ پر کوئی اتنی آسانی سے کوئی جادو بھی نہیں کروا سکتا. ایسا نہیں کہ کوئی بھی پڑھ کے پھونک دے گا مجھ پر تو میں بولوں گا مجھ پہ ایک دم میں پوزیس ہو جاؤں گا. نہیں, میں نے مینٹلی نہیں مان رہا, ایمان آ جاتا ہے نا, کوئی کرنا چاہے بھی آپ پہ, آپ کا ایمان کدھر ہے. یس, یور ایمان ہیز ٹو بی سو اسٹانچ کہ آپ کہیں کہ مجھ پہ ٹھیک ہے کروا لو جس کو بھی کروانا ہے, میرا اللہ اوپر بیٹھا. بالکل ایسے ہی ہے. اینڈ اگر اللہ نے چاہا تو پھر آئی ول بی افیکٹڈ, اگر اللہ نے نہیں چاہا تو آئی وونٹ بی افیکٹڈ. صحیح بات ہے, ہمارا ایمان ہی نہیں ہوتا. بالکل صحیح بات ہے. مجھے لوگوں کو لٹرلی کہنا پڑ رہا ہوتا ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں, نہیں. آپ کا اللہ پہ ایمان ہے, نہیں وہ تو ہے لیکن جادو تو ہے نا, نہیں, جادو اللہ سے بڑا نہیں ہے, اللہ بڑا ہے. کیا بات ہے. سو وہ بلیف ہی نہیں ہے ہمارا. زبردست. سو وچ از وائی ایوری بڈی از لٹرلی افیکٹڈ بائی جادو. میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا انٹیوشنس پر, اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے تو اس کے بارے میں زیادہ پتہ ہی نہیں تھا کہ انٹیوشنز ہوتی کیا ہیں. اور میں نے جب ریسنٹلی نوٹس کیا تو خواتین کے اندر, اپنی گھر کی خواتین کو جب میں نے نوٹس کیا تو ایک انٹیوشن والا سلسلہ جو ہے نا وہ سب میں نیچرلی دیکھا, چاہے میری بہنیں ہوں چاہے اپنی میری امی ہوں, کسی کے اندر بھی جو ہے نا وہ سکس سینس تو سب میں ہوتی ہے, لیکن زیادہ ہوتی ہے خواتین میں, زیادہ دیکھی ہوتی ہے. دیٹس کریکٹ. تو یہ That's also because خواتین سینسٹیو ہوتی ہیں بائی نیچر, مرد ذرا ہارڈ کور ہوتے ہیں چیزوں کو لے کے. And anybody who's more sensitive in terms of their emotions, in terms of their mindset, ان کی sixth sense automatically تیز ہوتی ہے. So which is why خواتین میں آپ کو زیادہ گٹ فیلنگ یا انٹیوشن زیادہ تیز ہوتی ہے. اب کسی سے ملاقات کی کسی لڑکی نے تو وہ ملاقات کے دوران ہی بہت ساری چیزیں بتا دیتی ہے کہ یار میری انٹیوشن یہ کہہ رہی کہ لڑکا ایسا ہے, یہ لڑکا ایسا ہے, یہ لڑکا ویسا ہے, اور کافی حد تک بہت سارے پوائنٹس میں وہ سچ بھی ثابت ہوتا ہے. اور لوگوں سے ملتے ہی بہت ساری چیزیں لڑکیوں کو نا پتہ چل جاتی ہیں. یہ میں نے لڑکیوں میں دیکھا زیادہ کہ یار وہ بہت زیادہ آبزرو کر لیتی ہیں چیزوں کو. دیٹ از ویری انٹرسٹنگ. سو میں نے پھر نوٹس کیا کہ آئی تھنک کمپیریزن دیکھیں تو ہم لوگ لڑکے جو ہے وہ سرفیس پر ہی گھوم رہے ہوتے ہیں پوری دنیا میں, اور کاموں میں لگے ہوئے نا, اپنے کاموں میں لگے ہوئے, اور بچپن سے ایک پریشر ہے کہ بھائی تمہیں جو ہے یو آر اے مین,
you have to be smart, you have to be hard working, you have to do this. اور لڑکیوں کی لائف بالکل کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے, اور لڑکیوں کے اسٹرگلز ڈفرینٹ ہیں. ہیں. یہاں سے بھی جنریٹ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ عورتوں کو ویسے تو ٹھیک ہے فزیکلی ویک رکھا ہے, بٹ سم آف دا بگیسٹ تھنگز دیٹ وومن ڈو انکلوڈنگ چائلڈ برتھ, آئی تھنک وہ چیزیں ایسی ہیں کہ عورت ویسے بڑی مضبوط ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, برداشت والے معاملات میں زیادہ ہوتی ہے. مدرلی انسٹنکٹ عورتوں میں, مجھے لگتا ہے اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو زیادہ تیز وہ دی ایک سکس سینس. اور آپ دیکھیں نا, آپ میچورٹی کا بھی دیکھیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لڑکیاں 20s میں ہوتی ہیں, ایون مطلب ٹینیجرز جو ہوتی ہیں وہ کافی زیادہ میچور ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو اس ایج کے لڑکوں سے. اور یہ ہم نے بہت مرتبہ دیکھا کہ 22 سال کا لڑکے کی سوچ ڈفرینٹ ہوگی, اس کا ایکسپوجر ہی ڈفرینٹ ہوگا, اس کی تھنکنگ ہی ڈفرینٹ ہوگی, اس کی برداشت. لگتا ہے کہ بڑے ہی نہیں ہوتے. یہ تو آپ نے پھر بھی بڑا ایک وہ دے دیا, میں نے بہت زیادہ مارجن دے دیا, وہ کہہ رہی لڑکے بڑے ہی نہیں ہوتے. یہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک ایج پر میں دیکھتا ہوں کہ یار 20s میں لڑکی ہے اور وہ میچور ہے, ٹھیک ہے, اس کی کلیئرٹی بہت بہترین ہے, اور الٹی سیدھی تھاٹس نہیں ہیں اس کی, اور اس کو ڈائریکشن پتہ ہے اپنی لائف کی, سب پتہ ہے. لڑکے جو ہیں وہ کنفیوز ہی رہتے ہیں, لڑکے پریشان رہتے ہیں, لڑکے عجیب. سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ لڑکیاں سینسیٹیو بھی زیادہ ہوتی ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ لڑکیوں کی انٹیوشن بھی بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے. کریکٹ. یا اینڈ دین پھر اس کے اندر جو ہے وہ جب اس کا اگلا اسٹیج ہوتا ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے, اگر آپ کی انٹیوشن بہت زیادہ اچھی ہو, اور پھر وہ آگے تو پھر پریکٹس کرنے کے اوپر کیا کچھ کھلتا ہے, کون سی ڈائمینشن کھلتی ہے اس کے اوپر. مجھے لگتا ہے 2-3 طرح کی آئی تھنک انٹیوٹیو نالج ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے جس طرح کے میری طرح کے لوگ ہیں جو ان بورن ایبلٹیز کے ساتھ ہیں, اور ہماری ایک بہت ہی کوئی نیکسٹ لیول پہ انٹیوٹیو نالج چلتی ہے. مجھے لگتا ہے اس میں ہمیں چوائس نہیں ملتی. آئی تھنک ہماری سچویشن لائف کی ایسی ہوتی ہے کہ along with whatever is happening in life ہمارے لرننگ کروز ہوتے ہیں, ہمیں چیزیں سکھائی جا رہی ہوتی ہیں تھرو سچویشنس, اینڈ اٹ کمز تھرو اے لاٹ آف پین. لوگوں کو لگتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے اللہ نے دے دیا اینڈ بڑے مزے کی چیز دے دی, ایسا نہیں ہوتا. آپ کی پراپر ایگو ڈیتھ کروائی جاتی ہے قدرتی طور پہ. دیر از اے لاٹ دیٹ یو ہیو ٹو گو تھرو, اے لاٹ آف پینز اینڈ ایکس. اس کے بعد جا کے آپ کو یہ چیز ملتی ہے پوری طرح. سو اگر میں کبھی بیٹھ کے اپنی لائف کی اسٹوریز سناؤں یا انسیڈنٹ سناؤں تو پیپل آر ناٹ گوئنگ ٹو بی سو پلیزڈ. کیونکہ آپ نے پین کا بولا, آپ نے مزری کا کافی مرتبہ ذکر کیا اس لفظ کا. سو دیر از اے لاٹ کہ جو کہ آپ کو دکھایا جاتا ہے لائف میں. آئی تھنک اٹس بیکاز ایونچولی یو آر سپوز ٹو انڈرسٹینڈ ادر پیپلز پین. دس از فار یور اون ٹریننگ بیسکلی. ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو خود ٹریننگ دے رہا ہوتا ہے نیچر آپ کو. یا بیکاز دیکھیں آپ کو ایسے بلا وجہ تو کچھ نہیں ایبلٹی ملی نا. ایونچولی مجھے اگر ملی تو میں کیا کر رہی ہوں, میں اس سے دوسروں کی مدد کر رہی ہوں, اور یہی آپ کی رسپانسبلٹی ہے. میں مدد تب کر سکتی ہوں کہ اگر if I have walked in another person's shoe, اگر مجھے نہیں پتا تکلیف کیا ہے تو میں آپ کی تکلیف نہیں سمجھوں گی. اگر مجھے نہیں پتا ڈپریشن کیا ہے تو میں آپ کا ڈپریشن نہیں سمجھوں گی. صحیح بات ہے. So little bit of everything that another person goes through, I have experienced it all. Okay. So مجھے اسی لیے کبھی کوئی کہتا ہے کہ جی ہمیں سیکھنا ہے یا کچھ, تو میں کہتی ہوں think about it. Because ہونا آپ کو لگتا ہے کہ ہاں you know پتہ چل جاتا ہے سب کچھ, and again superhuman tag and all of that, but it doesn't come easy. آپ کی آزمائش بہت لی جاتی ہے اس میں. اینڈ دین دیر آر پیپل جو کہ اپنے آپ کو بعد میں سیلف ٹرین کرنا چاہتے ہیں جسٹ فار دا پرپز آف ہیونگ فن. ٹھیک ہے, ہوتی ہیں اس کی ٹریننگ. دیر از اے بک سلوا میتھڈ کے نام سے, وہ اس میں کافی زیادہ مائنڈ ریڈنگ اور ان ساری چیزوں کے اوپر بات کی گئی ہے. لوگ کرتے ہیں اپنی ایکسپینڈ کرتے ہیں, بٹ دین مجھے لگتا ہے دین اس میں لمٹ آ جاتی ہے. اٹس ناٹ ایز ایکسپینڈیڈ دین بیکاز اٹس ناٹ ڈائریکٹلی کمنگ ٹو یو تھرو نیچر. وہ ایک سیلف ٹاٹ چیز ہے جس میں ایک لمٹ آ جاتی ہے کہ ٹھیک ہے دس از اونلی دا اماؤنٹ آف ورک دیٹ یو کین ڈو ان اٹ. سو یس دیر آر لاٹ آف سائیککس دیٹ آئی نو آف جو کہ آپ کے بارے میں بتا دیں گے چیزیں, بٹ اٹس جسٹ ریسٹرکٹیڈ ٹو دیٹ. پھر ان کا کام وہیں تک محدود ہوتا ہے, اس سے زیادہ پھر ان کی ایبلٹی نہیں ان کو الاؤ کرتی کہ وہ کر سکیں.
اچھا مجھے بتائیں ابھی بھی آپ کے لیے یہ سچویشن پینفل ہوتی ہے کہ آپ کسی کا مائنڈ ریڈ کر رہی ہوں یا پھر کسی کو سیشن دے رہی ہوں اور اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہی ہوں اینڈ دین یو گیٹ ٹو نو اے بٹ مور اباؤٹ دیٹ پرسن وچ از ویری ویری اسکیری اور مے بی ہارمفل فار یو. سو ہم انرجی کی بات کر Energy کی بات کر رہے ہیں اینڈ یہ پورا کام بہت انرجی بیسڈ ہوتا ہے اینڈ بیکاز پیپل لائک اس ہمارے سارے پورٹلس دے آر اوپن وچ مینس وی آر ویری ویری ریسیپٹیو ٹو ایوری بڈیز انرجی. سو آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کچھ لوگ ہاتھ نہیں ملاتے, آئی ایم دیٹ پرسن. میں ہر ایک سے ہاتھ نہیں ملاتی, میں ہر ایک کو آئی ڈونٹ ہگ ایوری بڈی. اس کا ریزن بھی بتا دیں آپ انرجی کے حوالے سے, انرجی کے پوائنٹ آف ویو. اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ ہم بیکاز وی آر ایکٹنگ ایز اے ویسل اگین بیکاز ہمارے پورٹلس بہت زیادہ سینسٹیو ہیں. تو if there are any body aches and pains in your system, I'm very conveniently taking those on me. If there are any mental health issues with you, I'm very conveniently taking it on me. اس کو کوڈنگ کہتے ہیں. I don't know. انرجی کی فارم میں کہ آپ کوڈ کر لیتے ہیں کسی کے ساتھ نا, لائک ایک طرح سے جو ہم ٹرانسفر ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. Transfer to 100% because like in my sessions a lot of times جب میرا سیشن ختم ہوتا ہے تو سامنے والا شخص مجھے کہتا ہے I came with a lot of baggage. Yeah, I was really in an anxious place, but now I feel very light. Now I feel very happy. But by the time I'm done with the session, I'm the person who's affected. 100% I get it. I'm feeling very low. میرے ساتھ ایک آدھ بار یہ ہوا ہے, بہت زیادہ بار نہیں, کہ میں ایک ہفتہ بیڈ سے اٹھ ہی نہیں سکی ہوں بیکاز آف دا کائنڈ آف باڈی ایکس دیٹ آئی ہیڈ. اینڈ وہ بہت انیشیل ریڈنگس میں ہوا تھا کہ جب میں خود اتنی زیادہ پریکٹس میں نہیں آئی ہوئی تھی. تو آئی تھنک بہت آپ تو بہت ہی ہائر لیول کی بات کریں, لیکن میں اگر اپنے لیول کی بات کروں آئی تھنک آئی ایم شیور کہ ملینز آف پیپل کین ریلیٹ ود دیٹ کہ آپ زندگی میں آپ بہت ساری لوگ آپ کی لائف میں ہوں گے جن کا آپ کو پتا ہوگا کہ یار میں اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتا ہوں نا تو میں بڑا پازیٹیو فیل کرتا ہوں, یار اس کے ساتھ میں ٹائم اسپینڈ کرتا ہوں تو میں نیگیٹو فیل کرتا ہوں, میری انرجی ڈرین ہو جاتی ہے. آپ ایک پوائنٹ پر سوچتے ہیں کہ یار عجیب سی بات ہے, اس شخص سے ملا تھا میں تو آئی ڈونٹ نو, مزہ نہیں آیا یار, وائب اچھی نہیں تھی. ہم وائب سے بات کرتے ہیں تو وائب کیا ہوتی ہے, وائب یہی ہوتی ہے, وائب از انرجی. کہ یار اچھی وائب نہیں آئی اس سے, یار اس سے بڑی اچھی وائب ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی انسان سے آپ ملتے ہیں اور آپ بولتے ہیں کہ یار ایسا لگ رہا ہے کہ ہم پہلی مرتبہ نہیں ملے, ہماری پہلے ہی ملاقات ہو چکی ہے. تو وہی انرجی ہوتی ہے کہ وہ اس کی انرجی اور آپ کی انرجی اس حد تک سملر ہوتی ہے کہ آپ جو ہے اس کو بہت اچھی طرح سے ریلیٹ کر پاتے ہیں. اور کچھ لوگوں کی انرجی انفارچونیٹلی اتنی ویک ہوتی ہے یا پھر نیگیٹو ہوتی ہے اور ان میں ٹاکسک ہوتی ہے. اور میں بھی ان کو کمپلیٹلی بلیم نہیں کروں گا, ان لوگوں کو بھی شاید بہت سارے لوگوں کو خود کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ان کی انرجی اتنی زیادہ ٹاکسک اور اتنی زیادہ خراب ہے. بٹ یہ کہ انفارچونیٹلی آپ اس سے جو ہے وہ جیسے ہی اٹیچ ہوتے ہیں اس انرجی کے ساتھ تو آپ خود ڈرین ہونا شروع ہو جاتی ہے, ان کی بیٹری لو ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ بولتے ہیں یار کیا ہو گیا. تو بہت سارے لوگ اس چیز کو فیل کرتے ہیں جو کہ سینسیٹیو ہوتے ہیں, جو کہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں, وہ فیل کرتے ہیں. اور جو لوگ بالکل بھی انسینسیٹیو ہوتے ہیں پھر تو کچھ بھی فیل نہیں کرتے ہیں, ان کو تو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا. کریکٹ, انفارچونیٹلی یس. سو یہ والی کہانی یار, آئی لو دس ٹاپک کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں لائف میں دکھتی نہیں ہیں. اسی طرح سے تو آکسیجن بھی نہیں دکھتا, بہت ساری چیزیں آپ کو لائف میں دکھتی نہیں ہیں لیکن آپ کا بلیو ہوتا ہے کہ ہاں یار یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. دیکھیں آپ کا سب سے بڑا ایمان ایز مسلمان یہ ہے کہ اللہ ہے, اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا. بے شک. اینڈ جب آپ کا وہ ایمان اگر پختہ ہے دین یو ہیو ٹو, دیر از نو وے دیٹ یو کین ناٹ بلیو کہ اللہ نے ہی کہا ہے کہ یہ ساری چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. دیر آر ادر ڈائمینشنز, دیر از انرجی. ہمارا دین, ہمارے جو ریلیجن ہے وہ کافی حد تک پریچ کرتا ہے اور کافی ساری چیزیں کلیئر ہیں اس کے اندر. تقریباً ساری چیزیں کلیئر ہیں کہ ہاں یار یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں اور یہ بھی ہے کہ یہ بری چیزیں بھی ایگزسٹ کرتی ہیں, ان سے دور رہنا. یہی تو وجہ ہے کہ جو جادو کرتا ہے اس کے بارے میں بڑی سخت باتیں ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے, وہ مسلمان ہی نہیں ہوتا جو جادو کرتا ہو, وہ مسلمان رہتا ہی نہیں ہے کیونکہ اس کے لیے ان کو بہت ہی غلط کام کرنے پڑتے ہیں, اتنی بری انرجیز کو اپنے ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے. اور یہ تو مجھے واقعی اگر ہم لوگ فینٹیسی ورلڈ میں سوچیں تو ہیری پاٹر والی ورلڈ ہے, یہ ریئل لائف بھی اسی طرح کی ہوتی ہے. ہمیں دکھتی نہیں ہیں وہ ساری چیزیں لیکن والڈیمورٹ جیسی انرجیز بھی ہوتی ہیں نیگیٹو, اور ہیری پاٹر اور جو ڈمبلڈور ٹائپس انرجیز جو ہیں جو کہ پازیٹیو انرجی ہیں وہ بھی ایگزسٹ کرتی ہیں. سو اٹس سچ اے بیوٹیفل ورلڈ یار, اٹ از سچ اے بیوٹیفل تھنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یار یہ سب ایگزسٹ کرتا ہے. جتنا آپ اس فیلڈ میں جاتے ہو, آپ ایکسپلور کرتے ہو اور آپ پھر وہی جو آپ کا پورٹل کھلنے والی سچویشن ہوتی ہے بہت ڈراؤنی ہوتی ہے شروع میں,
بٹ یہ کہ ہمارے وہی بات آ جاتی نا, کانسیپٹس اتنے فلاڈ ہیں. میں نے دیکھا یا تو اف دیر سمبڈی ود ایبلٹیز ڈائریکٹلی اس کو لنک کر دیا جاتا ہے کہ جی یہ تو جادو ٹونا ہے. لوگوں کو کانسیپٹ پتہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کا کہ انرجی, فریکوینسی, اسپریچویلٹی یہ چیزیں الگ ہیں, جادو ٹونا الگ ہے, کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے. مجھے آج تک نہیں پتا کہ ایگزیکٹ جادو کس طرح ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے. ہاؤ از اینی بڈی سو کمفرٹیبل سیئنگ کہ جادو ہے؟ ہاؤ ڈو یو نو اباؤٹ جادو سو مچ؟ یو ڈونٹ نو یٹ یو آر کلیمنگ کہ اگلا شخص جادو کرتا ہے. صحیح بات ہے. سو اگین نالج ہے نہیں, لیکن بولنا ضرور ہے, کیونکہ ایک سیلف اوپینینیٹڈ انسان کا سب سے پہلا موقف یہ ہوتا ہے میں ٹھیک ہوں, جو میں کہہ رہا ہوں, جو میری معلومات ہے, دیٹ از پرفیکٹ. اگین آئی تھنک ایبلٹیز کو لے کے دوبارہ پھر بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ اچھا اگر کسی کے پاس ہیں تو اٹس ناٹ سم تھنگ نارمل, اٹ از سم تھنگ ایکسٹریملی ایکسٹراڈنری. آئی گیٹ اے لاٹ آف کویسچنز لائک ڈو یو لیو اے نارمل لائف, ڈو یو ہیو اینی فرینڈس, تمہاری لائف کچھ ڈفرینٹ ہے؟ نتھنگ از ڈفرینٹ لٹرلی. میری شاید عام انسانوں سے بہت ہی زیادہ بیسک اور نارمل لائف ہے, بٹ اگین کانسیپٹس ہی نہیں کلیئر ہیں. اور یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے آپ کا کہ اسپریچولیٹی کا ورڈ الگ ہے, جادو کا ورڈ الگ ہے. اسپریچولیٹی کے اندر نا بہت ساری چیزیں آتی ہیں, ٹھیک ہے, اور نگیٹو چیزیں بھی آئی تھنک اسپریچولیٹی کا ہی پارٹ ہوں گی نا. یہ نگیٹو چیزیں جو ہیں تو یہ ایک بہت بڑا پورٹل ہے, اس کے اندر بہت ساری کیٹیگریز ہیں. تو جادو اور یہ ساری چیزیں جو ہیں سائڈ میں رکھ کر اس کی پازیٹیوٹی پر دیکھیں کہ اس میں بھی اتنی ساری کیٹیگریز ہیں. اس کا آپ نے بولا کہ انٹیوشن ہو گئی, اس میں مائنڈ ریڈنگ ہو گئی, اس کے اندر انرجی ورک ہو گیا پورا, دین میڈیٹیشن ہوتی ہے. مجھے a lot of people, مجھے تو خیر الحمدللہ since the time I started working I got a really nice feedback. مجھے بہت acceptance ملی لوگوں سے, اچھی بات ہے. لیکن اسی میں ایک چنک آف پیپل تھا جو کہ پوچھتا تھا تمہارے پاس موکل تو نہیں ہے, تمہارے پاس جنات تو نہیں ہے, آپ کے پاس موکل تو نہیں ہے. اینڈ میں کہتی تھی ہاں وہ ذرا ہیں, ذرا مل کے آتی ہوں. آئی مین اگین ہر چیز ایسوسیٹ کرنی ہے دوسری اینٹیٹیز سے, جبکہ سورہ کہف میں ویری کلیئرلی سورہ کہف کی انٹرپریٹیشن آپ نکالیں, اٹ از ویری آبویسلی مینشنڈ کہ ریلمز ہیں, اٹ از ویری آبویس کہ ڈائمینشنز ہیں, اٹ از ویری آبویس کہ آگے کی کچھ چیزیں اگر اللہ کا حکم ہو تو اللہ تعالیٰ ول شو اٹ ٹو سم ہیومن بینگس. ہم نہیں اس چیز کو مانتے. اور اس کا ریزن یہ بھی تو ہے نا کہ کراچی میں آپ جہاں بھی جائیں گی آپ کو دکھے گا ساوتری مائی اس کے بورڈ لگے ہوئے ہیں, بابا جنید بنگالی کے بورڈ لگے ہوئے ہیں. تو یہ تو لوگ ایک ہی چیز ذہن کے دماغ میں. سو یہ ہے ہماری سوسائٹی کا پرابلم. اینڈ ہاؤ ڈو یو سی کہ میں اس ہماری کانورزیشن کو کنکلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں, اور میں بس اس بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جب بھی اپنے لوگوں سے ملتی ہیں جن کے ساتھ آپ سیشن کرتی ہیں تو آپ ان کو کیا میجورٹی میں ایڈوائز کرتی ہیں, تاکہ ہم وہ ایڈوائس عام لوگوں کو بھی کریں, تاکہ لوگ لائف میں اس چیز کو سمجھیں کہ انرجی ان کی لائف میں کتنا بڑا پارٹ پلے کر رہی ہے. جتنا بھی آپ اگنور کر لیں, پتہ ہے جتنا بھی آپ اگنور کر لیں, آپ وہی والی بات ہے نا کہ بلی اٹیک کر رہی ہوتی ہے کبوتر کے اوپر, تو کبوتر جو ہے اپنا منہ مٹی میں چھپا لیتا ہے کہ ارے ابھی کچھ نہیں ہوگا. شتر مرغ کے اوپر اٹیک کرتا ہے کوئی جانور, شتر مرغ آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ مجھے تو کچھ نہیں ہو رہا. تو وہی والی بات ہے کہ آپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہاں یار شاید یہ چیزیں ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں. بہت سارے لوگ بلیو نہیں کرتے ہیں, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کی لائف میں انرجی بہت بڑا پارٹ پلے کرتی ہے. سو وی آل نیڈ ٹو بی اویئر آف اٹ. اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو بی اویئر. سو اس میں بس آئی تھنک 3-4 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو a lot of people when they come to me they say we don't know what the session is about or how are you going to be working as a clairvoyant. اینڈ وہ ان کو سمجھ آ جاتا ہے کہ جب جسٹ ہیئرنگ دیم اوور دا فون آئی ٹیل دیم ایوری تھنگ اباؤٹ دیئر لائف, سو دین دے انڈرسٹینڈ کہ یس دس از سم تھنگ وچ از کمپلیٹلی ویلڈ. اگلی چیز یہ آئی تھنک اگین نماز کی طرف ان کو پش کرنا ضروری ہوتا ہے. یہ بتانا بہت ضروری ہوتا ہے کہ پلیز ہر چیز جادو نہیں ہے, ہر چیز جنات نہیں ہے. A lot of things that are happening in your life وہ اللہ کی مصلحت ہے, اللہ کی مرضی ہے. Just have that faith. تھرڈ, تھیراپی پہ جانا از نو ہارم. میں بہت اگر ضرورت ہوتی ہے لوگوں کو ود ڈپریشن انزائٹی, آئی پش دیم ٹوورڈس تھیراپی کہ پلیز تھیراپی لیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پاگل ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایسوسیٹ کر دیا جائے گا ود اے سرٹن کائنڈ آف النس. یار بیسکلی میں اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں تھیراپی کا, تو میں نے بہت مرتبہ تھیراپی لی ہے.
تو میں اس چیز کو ریلیٹ کر سکتا ہوں جو آپ بات کہہ رہی ہیں. آئی ریئلی تھنک تھیراپی ورکس اے لاٹ ان یور لائف. اور تھیراپی آپ ہر ہفتے نہیں لیتے اور آپ ہمیشہ کے لیے نہیں لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اٹ ڈپینڈس کہ آپ کا کیس کیا ہے, لیکن آپ ہمیشہ کے لیے نہیں لیتے ہیں. میں نے تو ورک تھیراپی لی تو میں نے میکسیمم کتنے 3-4 سیشن لیے ہوں گے بس, دیٹس اٹ. تو مجھے کافی حد تک کلیئرٹی آ گئی. لیکن جہاں ورک تھیراپی مطلب یہ کہ مجھے کام کس طرح سے کرنا چاہیے, تو میری تھیراپسٹ نے مجھے بہت ساری چیزوں میں مجھے گائڈ کیا تھا کہ ہاں تم اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے لیے یہ کر سکتے ہو اور تم یہ کرو وہ کرو. میڈیٹیشن کے حوالے سے اس نے بتایا, اور مجھ سے اس نے میرے کچھ پرسنل کویشچنس بھی کیے اور لائف کے حوالے سے کویشچنس کیے تاکہ وہ سمجھ سکے کہ اور لائف میں کیا چینجز کرنی چاہیے. اس کا کام تھا ریکمنڈیشن دینا. تو وہی والے سین ہے کہ ایک سینئر مینٹور آپ کے پاس آ رہا ہے اور آپ کو اس طرح سے آپ کو ایک گائیڈ لائن دے رہا ہے کہ آپ کو اس طرح سے لے کے چلنا ہے تاکہ آپ کی مینٹل ہیلتھ بہتر ہو بس. تو وہ آپ کو ایک ریمائنڈر کے لیے دوبارہ گیا, پھر دوبارہ گیا. آئی تھنک ابھی کچھ ٹائم بعد دوبارہ میں چلا جاؤں گا تو پتہ چل جائے گا کہ اور کیا بہتر کرنا ہے مجھے. بس یہی سین ہوتا ہے, اتنا کوئی وہ نہیں ہے. لوگوں نے ٹیبو بنا دیا ہے. ایک چیز اور جو میں اپنے سیشنز میں, کیونکہ بہت ریپیٹڈلی ایک چیز جو میں نے نوٹس کی ہے, اینڈ آئی ایم لٹرلی گوئنگ ٹو بیگ دس پاکستانی سوسائٹی کہ پلیز جسٹ فار دا سیک آف سیونگ یور فیس اینڈ جسٹ فار دا سیک آف کہ لوگ کیا کہیں گے, اپنی بیٹیوں کو بری شادیوں میں مت دھکیلیں, زبردستی ان کو ابیوسو شادیوں میں مت رکھیں. نیومرس سیشنز میرے پاس اس چیز کے آتے ہیں کہ بیٹی کو مار پیٹ بھی ہوئی ہے, بیٹی کو گھر سے بھی نکال دیا ہے, بیٹی خود بھی گھر چھوڑ کے بیٹھ گئی ہے, آل آف دوز تھنگس. لیکن کسی طرح وہ واپس چلی جائے, لیکن کسی طرح شادی بچ جائے. کیونکہ دیکھیں نا, یہ تو سوسائٹی کا ایک وہ ہے کہ ایسا ہو. کیونکہ دیکھیں نا, ڈیورسی کو ایکسیپٹ نہیں کرتی سوسائٹی. کیوں نہیں کرتی؟ اب وہ دور نہیں ہے. اب وہ دور نہیں ہے. دیر از نو ٹیگ کمنگ ود اینی بڈی کہ او شی از اے ڈیورسی, او دا میرج ڈنٹ ورک. سو پلیز آئی تھنک اٹس اے ہمبل ریکویسٹ لٹرلی ٹو دا پاکستانی سوسائٹی کہ اس مائنڈ سیٹ سے نکلیں. یہ تو بہت ہی برا ٹرائبل مائنڈ سیٹ ہے, جنگلوں والا مائنڈ سیٹ ہے. اگر آپ شہر میں رہتے ہیں, اگر آپ کراچی سے شہر میں رہتے ہیں, 2025 میں رہتے ہیں اور آپ سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں, ناٹ جسٹ کراچی, لائک جنرلی ود پاکستانی عوام اسپیشلی میں نے دیکھا ہے وہ بہت زیادہ ہے یہ چیز. آپ اس وقت 2025 میں رہ رہے ہیں اور اگر آپ ایون گاؤں دیہات میں بھی رہ رہے ہیں نا, تو آپ کے پاس جو ہے وہ پتہ ہے کہ آپ اس زمانے میں رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کس طرح سے جا رہی ہے. تو اس سچویشن کے اندر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ فورس میرج کا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور اٹ از ہارریبل فار بوتھ, مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی. لیکن میجورٹی میں لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے. فورس میرج والا زیادہ تر معاملات لڑکیوں کے ساتھ ہوتے ہیں. اور پھر جو آپ کہہ رہی ہیں کہ خدا نخواستہ اس طرح سے ہو کہ وہ وہاں پر اس کو اور پرابلمس ہوں اور لڑکی واپس آ رہی ہے, تو گھر والوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ نہیں یار, لڑکی جیسی بھی سچویشن میں نا زندہ ہے بس زندہ ہے, زندہ رہے اور گھر چلاتی رہے اور یہ رشتہ چلاتی رہے. یہ بہت ہی بری قسم کی سوچ ہے. اینڈ دین وہی سوچنا کہ نہیں یار عزت ہے, لوگ کیا کہیں گے ہمارے, اور جو ہے پرانی قسم کے جو ہمارے بیکار ڈائلاگس ہوا کرتے تھے وہ دوبارہ سے کہیں سے آؤٹ آف نو وے ریپیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ بولتے ہو یار یہ بندہ تو بڑا پڑھا لکھا, میں سوچ رہی تھی. نہیں, آف کورس یہ چیز بھی نا کہ کسی کے بچے ہو گئے ہیں تو وہ بچوں کی خاطر پھر کسی طرح چلائے. ایک وہ کہاوت ہے کہ اٹ از بیٹر ٹو کم فرام اے بروکن فیملی دین بی اے پارٹ آف اے بروکن فیملی. ویری گڈ پوائنٹ. کیونکہ ود ان اے وائلنٹ انوائرمنٹ جو بچے پہ غلط افیکٹ ہوتا ہے وہ اٹ از مچ بیٹر کہ 2 پیرنٹس الگ رہ رہے ہیں, وہ بھی خوش ہیں اپنے گھر میں, وہ بھی خوش ہیں, اینڈ دین دا بچاز دے گیٹ ٹو سی بوتھ دا پیرنٹس ان اے مچ ہیپی پلیس. ہمارے یہاں اس چیز کو نہیں سمجھتے. ہمارے یہاں کہتے ہیں آپس میں لڑیں مریں برتن ٹوٹیں لیکن رہیں ساتھ بیکاز دنیا دیکھ رہی ہے. سو اٹس جسٹ سیڈ, بٹ یہ بہت زیادہ آتا ہے میرے پاس. اور یہ پورا پروسیس ہی خطرناک ہے. یہ پورا پروسیس ہی خطرناک ہے. اس کے اندر آپ جو فورس میرج ہوتی ہے تو اس کا کوئی انجام اچھا ہوتا ہی نہیں. اس طرح کی سچویشنز چلی رہی ہوتی ہیں. آپ کا مذہب یہ کہتا ہے اگر آپ کو شکل بھی نہیں پسند ہے نا تو یو آر الاؤڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ میرج. عورت کو یہ اجازت ہے. یہاں پہ آپ شکل چھوڑیں, یہاں پہ تو مار پیٹ سب کچھ ہو چکا ہوتا ہے, اینڈ یٹ اٹ از ایکسپیکٹڈ کہ عورت ٹھہرے. ہمارے بیسکلی پوڈ کاسٹ کا مقصد ہی یہی ہے, اس پلیٹ فارم کا, یہ سوشل میڈیا کا مقصد یہ ہے کہ جس بارے میں بات کی جائے گی اتنی اویئرنیس پھیلے گی اور لوگ جو ہے سنیں گے اور اپنی سوچ کو چینج کریں گے. یہ سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے. ایک بندہ بھی چینج کر لے تو ہمارے لیے ہماری جیت ہے.
بالکل. تھینک یو ویری مچ علیزہ رحمان, آپ نے بہت اچھی باتیں کی انرجی کے حوالے سے, Thank اور میں نے بہت کچھ سیکھا ہے, اور میں انشاءاللہ اس فیلڈ کو اور بہتر طریقے سے ایکسپلور کرنے کی کوشش کروں گا, بیکاز آئی ایم اے بگ فین آف ہیری پاٹر. تو وہ جو نہیں, ہیری پاٹر والی بات نہیں ہے, مذاق نہیں ہے, جو اس کی جو ریالٹی وہ یہ ہے کہ وی آل آر فارم آف انرجیز. اسٹارٹ کے اندر میں نے پورا ایکسپلین کیا تھا. تو اس فیلڈ کو اور اس ڈائمینشن کو اور ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے, اور سمجھنے کی ضرورت ہے. مائنڈ فلنس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ علیزہ رحمان, اور بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا دیکھنے کے لیے. اگر آپ دیکھ رہے ہیں ابھی تک, تو مجھے آپ انسٹاگرام پہ مجھ سے کوئی بھی کویشچن کر سکتے ہیں, اور علیزہ سے بھی کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں. آپ انہیں فالو کر سکتے ہیں انسٹاگرام پہ, اور کسی بھی قسم کا سجیشن ہے, کویشچن ہے, آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. خوش رہیں, دعا میں یاد رکھیں. فی امان اللہ.